میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف لگتا ہے اس کی موجودہ قیادت کو حکومت کا کوئی شوق نہیں ہے یا حکومت ان کی ذمہ داری نہیں ہے خیبر پختونخوا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور یہ اب 3-4 دن لاہور کے دورے پہ رہے ہیں اور وہاں بھی مختلف تنازعات رہے ہیں. پیچھے صوبہ خیبر پختونخوا چلا کون رہا ہے؟ بہت شکریہ افسار صاحب. کون چلا رہا ہے اس سوال کا جواب تو شاید میں وثوق سے نہ دے سکوں، کیونکہ خود میں بھی ذرا کٹ آف بھی ہوا ہوں، اور کے پی کی حکومت جو ہے پہلے علی امین خان کے دور میں آپ اتنے کٹ آف بھی نہیں ہیں، مجھے اندازہ ہے. نہیں، میں آپ کو عرض کروں نا وہ اس طرح پیٹی سے کٹ آف ہیں، نہیں، میرا خیال یہ ہے خبروں سے نا، کٹ آف نہیں ہے. نہیں میں یہ عرض کر دوں نا، جتنے منسٹر ہیں، ایم پی ایز ہیں کیبنٹ میں، بہت سارے دوست ہیں، لیکن میں خود جو ہے اب یعنی نہ کے پی کی حکومت جو ہے مجھے اپنے تئیں بڑے مسائل کا سامنا ہے ایڈمنسٹریٹیولی اپنے ضلع میں، اور صوبے میں بھی میں دیکھ رہا ہوں. لیکن آپ کے ضلع میں ہی تو سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی بہتر ہو رہی ہے، وہاں کے لوکل لوگ بھی. آج سے نہیں ہو رہی ہے، تقریباً 1.5 سال سے ہم بالکل، اور ابھی بھی جو وہاں پہ ہائی ویلیو ٹارگٹ بھی مارے گئے ہیں. تو آپ کے ہاں تو پھر بھی اس کے باوجود انتظامی مسائل ہے، تو کیا پشاور کیا کر رہا ہے پھر؟ کیوں حکومت آپ حکومت سے تھوڑا گھبرات نہیں گئے وہاں کی خیبر پختونخوا کی جو بات بھی کر رہے ہیں؟ حکومت گھبرانا جو ہے وہ کب کہ ہم گھبراہٹ سے نکلے ہوئے ہیں 2012 پھر یہ حکومت تو ساری لاہور بیٹھی ہوئی ہے 3 دن سے، وہاں صوبہ چلا کون رہا ہے؟ دیکھیں، یہ اس خفت کو مٹانے کی کوشش ہے. پنجاب کے جتنے کرتا درتا ہیں اور جو خان کی فیملی ہے، وہ مطلب سارے معاملات جو ہیں یا ساری جو ان کی پرفارمنس ہوتی ہے وہ خیبر پختونخوا میں آ کے کرتے ہیں. پنجاب پہ تو کوئی توجہ ہے ہی نہیں، پنجاب میں کوئی تنظیم تو ہے ہی نہیں، پنجاب کا ورکر جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ نکلا تو نہیں ہے. تو اب جو ہے میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے سے، وزیر اعلیٰ کے جانے سے کم از کم ایٹ لیسٹ لاہور میں پی ٹی آئی نظر تو آئی کہ ہیں کچھ لوگ جو ان کے ساتھ نکل سکتے ہیں. نظر آئی ہے وہاں پہ؟ ہاں جی، نظر آئی پی ٹی آئی. دیکھیے جو بھی ہے وہ اس معیار کی نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے جلسے ہوا کرتے تھے، جو پی ٹی آئی لاہور ایک زمانے میں جو گڑھ ہوا کرتا تھا. لیکن پھر بھی مطلب ہے کہ ایک وہاں تو لوگ گھروں سے نہیں نکلتے. نہیں تو ابھی بھی وہاں کی قیادت کدھر تھی پنجاب کی؟ پنجاب کی قیادت ہمیشہ غائب رہتی ہیں، صرف ٹویٹوں کی حد تک اور انٹرویوز کی حد تک نظر آتی ہے. تو کیا یہ تاثر درست ہے پھر کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی جماعت بنتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ؟ تنظیمی خیبر پختونخوا میں ہے نا، کہیں پر ہے ہی نہیں. لیکن حکومت بھی تو خیبر پختونخوا میں ہی ہے نا. آپ حکومت کہہ رہے ہیں وہاں پنجاب سے لوگ جا کے چلا رہے ہیں، خان کی فیملی چلا رہی ہے. آپ کو یہ گزارش کروں، جتنے بھی صفحہ اول کے لیڈرز ہیں وہ سوشل میڈیا کا پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے ان کو صرف خیبر پختونخوا ہی نظر آتا ہے. وہ جناب ادھر جاتے ہیں، جلسے ادھر ہی کرتے ہیں. 1 سال سے پی ٹی آئی نے کوئی ایک جلسہ کیا ہے پنجاب میں؟ اسلام آباد میں کوئی ایک ریلی کی ہے 2025 میں؟ کوئی بتا دے مجھے. صرف خیبر پختونخوا میں لگی ہوئی ہیں. بھائی لوگوں نے وہاں آپ کیوں اپنے آپ کو صوبہ خیبر پختونخوا تک محدود کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی مرکزی جماعت ہیں، لیکن اب آپ یہ جتلا رہے ہیں کوارٹ میں جلسہ کرو، چرسدہ میں کرو، پشاور میں کرو. یعنی کہ آپ اٹک میں کیوں نہیں کرتے ہیں، لاہور میں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہوگا؟ پرچے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو گورننس ہے وہ گورننس کے معاملات پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور یہی تو لوگ بھی کہہ رہے ہیں. اور بدنامی جو ہے وہ اور پھیل رہی ہے. بدنامی بدامنی. اچھا بدامنی. اچھا میں نے کہا بادامی، آپ نے شاید وسیم بادامی کی. بدامنی پھیل رہی ہے. یہ بدامنی ہے یا بدامنی؟ اچھا چلیں، بدامنی. آپ بھی اردو تو بڑی اچھی لکھتے ہیں آپ، لیکن یہاں پہ شاید تھوڑا سا. اچھا بدامنی ہم بولتے ہیں. بدامنی. چلیں، بد الگ ہے، امنی الگ ہے. ہاں، بدامنی جو ہے وہ پھیل رہی ہے. دہشت گردی جو ہے وہ بالکل بندوبستی اضلاع تک آ گئی ہے. ان معاملات پہ توجہ دے. ہمیں سڑکوں کی ضرورت ہے، ہمیں معیار تعلیم بہتر کرنے کی ضرورت ہے. صحت جو ہے، آپ کو میں عرض کر دوں، جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے، سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ گزشتہ 13 سالوں میں
ہیلتھ سیکٹر میں ہوئی ہے. وہ تو خان صاحب کا وہ اپنے فیملی کا بندہ چلا رہا ہے, برکی صاحب جو امریکہ سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں ہیلتھ منسٹری, وہ جو تو وہ برکی صاحب بدعنوانی وہ ان کی موجودگی میں ہو رہی ہے. برکی صاحب کسی وزیر اعلیٰ سے کنٹرول نہیں ہوئے, نہ یہ سہیل افریدی صاحب سے ہوئے ہیں, نہ علی امین خان سے ہوئے ہیں. اس کے لیے آپ کو حیرت ہوگی, خان کے کزن ہیں, ان کے لیے قانون تبدیل کر دیا گیا. یہ جو ہیلتھ سیکٹر میں قانون ایسا لایا گیا کہ صرف واحد سیکٹر ہیں جہاں وزیر اعلیٰ جو ہیں ہیلتھ سیکٹر کا کرتا درتا نہیں ہے, یہ صرف برکی صاحب. وہاں پہ کٹ پتلی ہے وزیر اعلیٰ صرف نہیں, ہیلتھ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. ہیلتھ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو مجھے بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ کرپشن وہاں ہوئی ہے, تو کرپشن اوپر ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے بندے کے مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو بھی حصہ جا رہا ہے, برکی صاحب کو بھی. برکی صاحب کے معاملات آپ کو شاید علم نہیں ہے. ہیلتھ کے سیکٹر میں بڑی انکوائریاں ہوئی ہے, بڑے رپورٹس آئے ہیں, کم و بیش 100 ارب روپے کی 100 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہاں. انہوں نے یہ اسپتالوں کے لیے ہر اسپتال کا اپنا ایک بورڈ بنایا ہوا ہے, اور یہ ادویات کی پرچیز, مشینری کی پرچیز, یعنی کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مشین خریدنے کے لیے رقم دی گئی, میرا خیال ہے کوئی 1.5 ارب روپے تھے, اور 1.5 ارب روپے پہلے دیے گئے. اسی پیسے سے مشین 88 کروڑ کی خرید کے پھر ان کو دے دی گئی. پھر وہ مشین جو ہے آگے سے ٹیکے پہ دی گئی, یعنی کہ جس ٹھیکیدار کو دی گئی اس ٹھیکیدار کو محکمہ ہیلتھ نے مشین استعمال کرنے کے لیے اچھا مہینے میں ایک مقررہ فیس دینی تھی اپنی مشین پہ, اور اگر 10 دفعہ کوئی وزٹر آ گئے تو مشین کی رقم, لیکن اگر 8 آ گئے تو 2 جو کم ہو گئے وہ بھی وہی حکومت نے ادا کرنے تھے. جی بھی یہ برکی صاحب نے سارا یہ پیکج کروایا. برکی صاحب نے تباہی پھیری ہے. تو ایک چیز ہوئی نا, آپ کہہ رہے ہیں 100 ارب کی کرپشن ہوئی ہے, اور انکوائریاں بھی ہوئی ہیں. انکوائریاں کدھر گئیں, کس نے کی؟ انکوائریاں جو ہیں کے پی کی حکومت نے روکی ہوئی ہیں, آج نہیں, علی امین خان کے دور سے روکی. کس نے تھی انکوائریز؟ اینٹی کرپشن نے کی. اینٹی کرپشن نے کی اور حکومت نے روک لی. تو برکی صاحب جو بیٹھے ہیں وہاں پہ, کزن ہے عمران خان کے, وہ کرپشن کر رہے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کی کاسٹ پہ, ان کی ہیلتھ کی کاسٹ پہ. اتنے کرپٹ ہیں وہ, اور ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں ہو پا رہا. کس طرح کی آپ کی سیاسی جماعت تھی؟ آپ کو میں عرض کروں نا, برکی صاحب جو ہیں یہ وہاں اسپتالوں میں اور ہیلتھ کے سیکٹر میں کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے, نہ منسٹر کو نہ چیف منسٹر کو, کہ وہ ان کی منشا کے خلاف چلے. سارے ٹیکے, سارے ٹینڈر اسپتالوں کی, آپ صرف ہیلتھ کارڈ میں آپ اگر دیکھ لیں کہ ہیلتھ کارڈ میں انہوں نے, یعنی آپ کو اندازہ ہوگا, آپ مجھے بتائیں ادویات مہنگی ہوئی ہے, یہ ماننا ہوگا نا گزشتہ 3-4 سالوں میں. تو محمود خان کے دور میں ہیلتھ کارڈ جب متعارف ہوا تو اس وقت سالانہ بنیادوں پہ ہیلتھ کارڈ کی مد میں جو رقم ادا کی جاتی تھی وہ تھی کم و بیش 2 ارب روپے, اور پھر دوسرے سال بڑی 4, یہ ہوتے ہوتے کوئی 20 ارب روپے تک پہنچی. اب جب علی امین خان کا دور آیا تو سب سے پہلے برکی اور اس کے اختلافات بھی پیدا ہوئے, کیونکہ اس نے کہا کہ یہ اتنی, یعنی آپ نے آؤٹ سورس کرنا ہے نا, آپ نے پرائیویٹ اسپتالوں کو ہائر کرنا ہے, جو جس اسپتال نے آپ کی مٹھی گرم کر دی آپ نے اس کو ڈال دیا. وہ جناب علی 20 ارب روپے کی, میں مثال دے رہا ہوں, ضروری نہیں ہے مجھے اسٹیٹسٹک یاد نہیں ہے, 20 ارب روپے کی سالانہ کی جو صحت کارڈ کا بل تھا وہ 20 ارب سے کم ہو کے 12 ارب پہ آ گیا, باوجود اس کی کہ ادویات اور علاج مہنگے ہو گئے. بڑے سنگین الزامات آپ برکی صاحب پہ لگا رہے ہیں, اور برکی صاحب اگر اپنا موقف دینا چاہیں تو ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. مجھے یہ بتائیں, پہلے آپ علیمہ خانم پہ الزام لگاتے تھے کہ وہ چندے کی رقمیں کھا گئی ہیں اور سارا پیسہ وہ لے گئی ہیں پارٹی کا, تو اب آپ نے برکی صاحب پہ لگا دیا. میں نے دیکھیں, میں الزامات نہیں لگاتا ہوں, میں نے تو یہ کہا ہے کہ اینٹی کرپشن کے بہت سارے مقدمے درج ہوئے ہیں, خصوصاً جو انٹرم گورنمنٹ تھی انہوں نے پھر جب نیا وزیر اعلیٰ آیا علی امین خان, تو اس کو وہ فائلیں بھیجی, اور علی امین خان نے پھر خان کے پاس جا کے بتایا کہ یہ ساری چیزیں اسی سے تو ان بن ان کی شروع ہوئی. تو خان نے کیا جواب دیا؟
تو خان دیکھیں اس سے بدنامی پی ٹی آئی کی حکومت کی ہونی تھی کہ ان فائلوں پہ آج تک تو خان نے پھر کرپشن کو پروٹیکٹ کیا نا. نہیں برکی میں صاحب یہ نہیں کی. کہتا ہوں. آپ ماننا نہیں چاہتے, آپ خان سے محبت آپ کی اتنی ہے. دیکھیں محبت کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے. نہیں خان کہتے ہیں نا کہ کاروائی کریں برکی کے مجھے خلاف. یہ علم نہیں ہے کہ الیمین خان نے برکی کے حوالے سے کیا بتایا ہوگا, لیکن یہ مجھے نہیں, خان اتنا بھولا بچہ تو نہیں ہے نا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ برکی کیا کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ علیمہ خانم کے خاندان کی یا ان کی کیا ان کا رول ہے خیبر پختونخوا حکومت کے چلانے میں؟ دیکھیے خیبر پختونخوا میں جو وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں وہ ایک شریف انسان ہے, نمبر 1. نمبر 2, خان اور خان کے بعد خان کا خاندان وہ ان کے لیے سب سے عظیم ترین لوگ ہیں. تو لہٰذا وزیر اعلیٰ کے لیے, وزیر اعلیٰ کے لیے اب یعنی کہ میں آپ کو اپنی مثال دوں. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں مجھے ملے ادھر اسمبلی میں, تو پی ٹی آئی میں میری مثال ویسے وہ ہیروئن کے پاؤڈر کی طرح ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا بندہ نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ میرے ساتھ تو ان کی بھی ٹرالنگ شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو خاندان ہے یہ توقع کرنا سہیل افریدی صاحب سے کہ وہ ان کو ناراض کر سکتا ہے, علی امین خان کر سکتا تھا. علی امین خان نے کیے, کوئی نہ ہوئے نا پارٹی کے, اور وزیر اعلیٰ صاحب کے آپ کہتے ہیں بہت عظیم انسان ہے. یہ میں نے کہا شریف انسان. شریف انسان کا مطلب یہ ہے کہ صوبے کو جو مرضی کوئی کچھ کرتا رہے, کھا جائے سارا کچھ اٹھا کے, اور وہ شرافت سے بیٹھے رہیں, لاہور سیر کرتے رہیں. دیکھیے خیبر پختونخوا کے معاملات جو ہیں ان کو اپنے گورننس کو امپروو کرنا چاہیے, لوگوں کی ناجائز دخل کاری کو روکنا چاہیے, اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی الزامات ہیں خصوصاً سابقہ دور میں پی ٹی آئی پہ جو آئے ہیں ان کی جو انکوائریاں ہیں ان کو متعلقہ محکمہ جات کو واپس کر کے اس کے ایف آئی آر درج ہونے چاہیے, اور لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے.